واقعہ کربلا ہمیں بتاتا ہے کہ ظاہری فتح کی بجائے ایک اب شہادت کو قبول کر لینا جو ہے وہ صحیح فتح کا راستہ ہے۔ ہم آج کے دور میں بھی وقتی فتح کو، ظاہری فتح کو بہت ترجیح دیتے ہیں، لیکن واقعہ کربلا تو وقتی اور ظاہری فتح کی نفی کرتا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے ہمیں اپنے جو حالات ہیں مسلمانوں کے اس کو پیش نظر رکھنا ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے اس کا جو پیچھے پس منظر ہے وہ بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ سے روانہ ہوئے، مکہ پہنچے اور پھر اس کے بعد آپ کوفہ پہنچے، تو آپ کے اس سارے سفر میں دیکھا جائے تو کہیں پر بھی کوئی جنگ کا، کوئی بغاوت کا یا کوئی لڑائی کا یا یزید کو تخت سے اتارنے کا کہیں پر کوئی ذکر نہیں ہے۔ امام حسین کی جتنی بھی جد و جہد تھی، جتنی بھی کوشش تھی، یہ امن کی کوشش تھی، اور بالکل آپ یوں کہہ لیجئے کہ آج کی زبان میں جسے ہم جمہوریت یا ڈیموکریسی کہتے ہیں، تو بالکل ایسے ہی تھا کہ آپ کو کوفہ بلایا گیا، جیسے نقشبندی صاحب نے فرمایا کہ خطوط لکھے گئے، آپ کو دعوت دی گئی، آپ نے اس سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ نے پھر بھیجا کہ صورتحال کا وہ جائزہ لیں۔ تو اس وقت کے ظالم اور جابر حکمرانوں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا، یہ اسی کے اثرات ہیں کہ آج تک جو ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ بہت سے راستے اور طریقے حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں کہ جو ڈائیلاگ کے ہوتے ہیں، مذاکرات کے ہوتے ہیں اور حالات کے مطابق فیصلے کے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی حکمران ظلم اور جبر پر ڈٹ جائے اور اس کی کوشش یہ ہو کہ میں طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو دبا دوں، حالانکہ کوئی ایسے مقاصد نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ بھئی یزید کو یا ابن زیاد کو یا کسی اور کو یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ حضرت امام حسین کے خلاف اس طرح کا وہ اقدام اٹھاتے۔ تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ آج 1400 سال 1500 سال گزر گئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فتح کا استعارہ ہیں، امن کا استعارہ ہیں، اور آپ کا ذکر ہمیشہ اچھے الفاظ میں کیا جاتا تھا، کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم سب مسلمانوں کو سیکھنی چاہیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اسوہ سے۔ مزمل صاحب، یہاں پر ایک دو باتیں آپ نے جس طرف اشارہ کیا اور جو آپ نے بیان کیا، تو اس کا سمپل اور سادہ جواب یہ ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ وقتی طور پر حضرت امام حسین کے خلاف یہ اقدام کیا گیا اور آپ کو نقصان پہنچایا گیا ظاہری طور پر مادی حوالے سے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ جو ویلیوز کا خیال کرتے ہیں، جو اقدار کا خیال کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور اسلام اور دین کی جو بنیاد ہے، مبادیات ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کسی جگہ پر اسی بات کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ عشق سے اپنے دلوں کو زندہ کر لیتے ہیں ان کا نام ہمیشہ کی دنیا میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے ہمیشہ کی دنیا میں اپنا نام لکھوا لیا، اس لیے کہ انہوں نے نہ کوئی ظلم کا راستہ اختیار کیا، نہ جبر کا راستہ اختیار کیا، اور نہ ہی کوئی اس طرح کے مقاصد اپنے سامنے رکھے جنہیں ہم فساد فی الارض کہتے ہیں، یا زمین پر شر پھیلانا ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے، اپنے رسول نواسا اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے انہوں نے یہ سفر کیا تھا، اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ جو قرآن پاک نے بیان کیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ مسلمانوں کے جو معاملات ہیں وہ جمہوریت سے، وہ مشاورت سے اور باہمی مذاکرات سے ہی حل کیے جائیں گے۔ اسلام میں ملوکیت کی بھی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں آمریت کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور اسلام میں ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک شخص جو امن پسند ہے، امن کا علمبردار ہے اور امن کے لیے ہی اپنے گھر سے چلتا ہے، اپنے خاندان کو لے کر چلتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، بھتیجوں کو لے کر چلتا ہے، اور اس کے خلاف اس طرح کا اقدام کیا جائے، تو اس کی تو کسی طرح بھی نہ اس وقت کوئی گنجائش تھی، اور نہ آج کی دنیا میں کہ جب جمہوریت، ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، نہ آج کی دنیا میں اس کی کوئی گنجائش ہے۔ صرف ایک دو باتیں آخر میں، ایک تو یاد رکھیے کہ ایسے جو دن ہوتے ہیں ان کو یوم تذکیر کے طور پر منانا چاہیے،
یعنی تذکیر سے مراد یہ ہے کہ نصیحت حاصل کی جائے، ان دنوں کے حوالے سے یہ سوچا جائے کہ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، اسلاف نے، علماء نے، فقہاء نے، یا اس کے علاوہ ہمارے صحابہ نے، اہل بیت نے، تابعین نے، تبع تابعین نے جو اسلام کے لیے قربانیاں دیں تو ان کے مقاصد کیا تھے اور انہوں نے کیوں قربان کی۔ دنیا کے لیے نہیں قربانیاں دی، نہ مادیت کے لیے قربانیاں دی، نہ شہرت کے لیے، نہ عزت کے لیے، یہ ان کے پیش نظری باتیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ ان کے پیش نظر اللہ کا دین تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، اخلاص تھا، وہ اس بنیاد پر اللہ کی راہ میں نکلا کرتے تھے۔ تو پہلی بات جو ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، اصل معاملہ یہ ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ کہ یہ جتنے بھی دن آتے ہیں ہم ان دنوں کو صرف ایک فیسٹیول کے طور پر منا لیتے ہیں، ایک یوم کے طور پر منا لیتے ہیں۔ جیسے ربیع الاول آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی پیدائش کا جشن منایا جائے گا۔ اب جیسے ماہ محرم ہے تو اس میں حضرت امام حسین کی شہادت کو منایا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت امام حسین نے آخر کربلا سے پہلے کی زندگی بھی گزاری، مدینہ میں زندگی گزاری، مکہ میں زندگی گزاری، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جان کی سرپرستی میں بھی وقت گزارا۔ وہ جو سال ہیں آپ دیکھ لیجئے، اصل وہ سال ہیں جو آپ کی عملی زندگی کے ہیں، آپ کی سخاوت کے ہیں، آپ کی عبادت کے ہیں، آپ کے تہجد کے ہیں، قرآن کی تلاوت کے ہیں، قرآن سے محبت کے ہیں، ایمانداری کے ہیں، شرافت کی زندگی ہے، ایک اچھی زندگی ہے۔ اس کا کوئی نام و نشان، اس کا ذکر بہت کم ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ ان کی عملی زندگی کیا تھی، یعنی مدینہ میں اسلامی ریاست میں اگر سیاسی حالات تھے تو اس وقت انہوں نے کس طریقے سے ری ایکٹ کیا اور کس طریقے سے زندگی گزاری۔